تو جو آئے تو اسے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرات محمد و آل محمد کے لعنت و نفرین اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، دعائے سلامتی آپ سب محبان اہل بیت کے لیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس نے کچھ ہمیں موٹے موٹے مقاصد دیے ہیں، وہ کیا آپ لوگ انگریزی میں بولتے ہیں کہ کچھ ایم، کچھ گول، کچھ ایجنڈے، کچھ ٹارگٹ آپ کو دیے ہیں، کچھ آپ کو موٹے موٹے ہمیں اس نے اہداف دیے ہیں۔ ان اہداف میں ایک ہدف اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جس میں لگے رہنا ہے، جس کی کوشش کرنی ہے، جس کی جدوجہد کرنی ہے، جسے پانا ہے، جسے حاصل کرنا ہے۔ اچھا، بچوں کی آوازیں تو مجھے برداشت ہو جائیں گی، ایک صلوات پڑھیں گا۔ ان موٹے موٹے اہداف اور روشن روشن اہداف کی اگر فہرست بنائیں گے نا ایک، تو ان میں سے سب سے پہلی جو فہرست میں سب سے اوپر لکھا جائے گا وہ ہے اپنے علم کو، اپنی معلومات کو مسلسل بڑھانا۔ مولانا آپ آگے تشریف لے آئیے، ادھر تشریف لے آئیے۔ مولانا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب اس کے علاوہ بھی کہ ایک بتا دیجئے کوئی کہ جو ہمیں جو ہدف حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو عنوان آئے گا نا وہ اپنی معلومات کو بڑھانا ہے۔ مگر ایک جملہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ ہمارے یہاں دسیوں مسئلے، دسیوں الجھنیں، دسیوں لڑائیاں، دسیوں تناؤ کھچاؤ اور مشکلات اور پریشانیوں کا سبب اس مسئلے میں معلومات کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ جب اس مسئلے میں معلومات نہیں ہوتی اور جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بات کر دیتا ہے، تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ غلط دین یا غلط جو علم ہے، جو علم سے ہٹ کر جہالت ہے گویا، اسے پھیلا رہا ہوتا ہے، وہ چیز ہی نہیں ہوتی۔ بس میں موٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی کل رستے چلتے ہوئے ایک بہن، ایک خاتون، ایک بیوی نے، جو ہمارے گروپ میں ہے، ہمارے پورے، اب پتہ نہیں یہاں ٹھہری ہوئی ہیں یا کہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ سادات کو نماز کربلا میں پوری پڑھنی ہے، سادات آدھی نماز نہیں پڑھیں گے، کربلا میں سید جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو یہ کہیں سن تو لیا ہوگا جنہوں نے ان کو بتایا کہ کربلا میں تحت القبہ امام حسین کے زری کے اطراف کی جگہ جو ہے وہ جگہ، وہاں پر نماز پوری پڑھی جائے گی یا پوری پڑھی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے اس کے اندر جو سادات کا لگا دیا تو انہوں نے پھر شریعتیں دو کر دی۔ یعنی کتنا بڑا مسئلہ بنے گا بھی اس مسئلے کی ترویج سے کہ انہوں نے شریعت کو دو کر دیا۔ سادات کے لیے شریعت علیحدہ ہے اور غیر سادات کے لیے شریعت علیحدہ، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ سادات کے کچھ حقوق شریعت میں آئے ہیں، سادات کا کچھ احترام شریعت میں آیا ہے، لیکن احکام میں، حرام حلال میں پین دے دیجیے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات روشن ہے میری؟ تو اس مسئلے میں جو معلومات کی کمی ہوتی ہے تو انسان جو معلومات اسے ہوتی ہے وہی وہ آگے بڑھاتا ہے۔ تو علم کا فروغ یا علم کو اور معلومات کو بہتر کرنا
یہ ہمارے اہداف میں ایک بڑا ہدف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بتا دیتا ہوں، جو ہمیں موٹے موٹے کام دیے گئے ہیں ان میں سے دوسرا کام تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ یہ موٹا کام ہے، گناہوں سے بچنا، واجبات پہ عمل، محرمات سے پرہیز، غلط کام نہیں کرنے، گناہ نہیں کرنے۔ یہ تقوی ایک موٹے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ تو آج جو میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کاروان الحرمین کے ذمہ داران، بالخصوص جناب انجینئر سید موسیٰ رضا رضوی صاحب کا، کہ میری خواہش تھی کہ یہ ہر سال آخری دن میں مجھے یہ ٹائم دیتے تھے۔ میں کہتا تھا کوئی پیکنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی وہاں خریداری میں لگا ہوا ہے، کسی کو کفن خریدنا ہے، تو کسی کو مثال کے طور پہ تبرکات خریدنے ہیں۔ اب آپ نے لا کے بٹھا دیا تو ان کا دماغ تو بازار میں ہے اور گفتگو یہاں ہو رہی ہے، تو کہاں کامیاب ہو پائے گا؟ تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آخری دنوں میں نہ ہی دیں، یہ نشست نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ان دنوں میں ہونی چاہیے جب ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہو۔ تو ممنون ہوں کہ انہوں نے بات رکھی اور ایک خیال کیا۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ شب قدر سال بھر کی دنوں اور راتوں میں، یعنی سال بھر میں سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل رات ہے وہ شب قدر ہے، ایسا ہی ہے؟ اس میں ایک ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی نیکی ایک پہاڑ کے برابر قیامت میں بدلے میں دی جائے گی، چھوٹی سی نیکی بڑی کر کے دی جائے گی۔ شب قدر میں سب سے افضل عمل آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ شب قدر میں سب سے افضل عمل علمی مذاکرہ ہے۔ علم نہیں ہوگا تو زیارت عاشورہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ علم نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل شب قدر کے اندر علمی مذاکرہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کتب عدیہ اور اوراد اور اذکار کی جو کتابیں ہیں، اعمال کی جو کتابیں ہیں، کہ کوئی چاہے وہ 1 گھنٹے کا مذاکرہ کرو، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھو، مگر علمی بات کرو، بھائی اپنے علم کو بڑھانے کی بات کرو۔ تو شب قدر میں بھی سب سے افضل عمل یہ ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، اور پھر یہ عمل ہو رہا ہے کربلا کے اندر، سبحان اللہ، تو پھر یہ نور علی نور ہے۔ دوسرا سبب آج کی اس نشست کا وہ یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے فقیر بیٹھا ہے، یہ جو آپ کا نوکر بیٹھا ہوا ہے، میں مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا اپنے آپ کو نوکر کہتا ہوں۔ یہ جو کپڑے ہیں میرے، یہ جو حلیہ ہے میرا، یہ اہل بیت کے دین کے نوکروں کا حلیہ ہے۔ یہ کوئی تکبر کے لیے، یہ کوئی غرور کے لیے، یہ کوئی ہاتھ چموانے کے لیے نہیں پہنے گیا، یہ کوئی زندہ باد اور واہ واہ اور سبحان اللہ کہلوانے کے لیے نہیں پہنا گیا۔ یہ نوکری کا لباس ہے، یہ یونیفارم ہے نوکروں کا۔ اور کس کے نوکر؟ مکتب اہل بیت کے نوکر، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے نوکر۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم مجلس پڑھی، بڑے بڑے سفر ہیں، لمبے لمبے، پھر ملکی حالات اور پھر مصروفیات، مجلس پڑھنے کے لیے آئے، مجلس پڑھ کے گاڑی تک چلتے چلتے کسی نے ہمت کی تو کوئی سوال کر لیا، اور ہم نے اس کو جواب مختصر جو دے سکتے تھے ہاں نہ میں وہ جواب دے دیا۔ جواب تفصیلی تھا، جواب میں اور باتیں بھی کرنی تھیں جو نہیں کر پائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ صاحب ان سے ملیں کیسے، یہ ملیں گے کہاں؟ اس کا حق ہے میری گردن پر، یعنی ہماری قوم کا ہماری گردن پر حق ہے کہ وہ ہم سے بات کرے۔ بعض تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اقدامات ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہماری اس سے پہلے جہاں سے میں آ رہا ہوں، وہاں کربلا میں جو طالب علم رہتے ہیں، یہاں جو حرم امام حسین میں مدرسہ ہے، اس کے جو ہندوستان اور پاکستان کے طالب علم ہیں، ان کے ساتھ نشست تھی ہماری۔ تو وہاں 1-2 سوال ایسے ہوئے کہ آپ نے فلاں جگہ یہ کہہ دیا تھا، وہ کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ تو بہت سوال ہوتے ہیں جو ہم سے متعلق ہوتے ہیں، ہم اس کی تشریح نہیں کر پاتے، ہم نہیں بتا پاتے۔ اور بہت سارے سیاسی، سماجی، علمی، قومی، اب ہمارے ساتھ دوہرا مسئلہ ہے، ایک تو علمی طور پر بھی ہمارا کام ہے، ساتھ میں قومیات کے کام بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری گردن میں ہیں، قومی حقوق کے کام، قومی مسائل۔ تو اس میں بعض اوقات ہم کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے بھئی یہ کیوں کیا انہوں نے، یہ کیوں نہیں کیا، یا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کب پوچھیں گے آپ ہم سے؟
یا ہم معصوم تو نہیں ہیں، ہم خطا سے مبرہ تو نہیں ہیں. ممکن ہے اس طرح کی نشست میں آپ کی طرف سے کوئی ایک ایسا جملہ آ جائے، ایسی کوئی بات آ جائے، ایسا کوئی مشورہ آ جائے جو ہمیں اچھا فیصلہ لینے میں، قومی وقار بڑھانے میں جو ہمارے اقدامات اور فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہمیں مدد مل جائے. اس لیے یہ نشست، دوسرا سبب اس نشست کے بلانے کا یہ کہ ہم اس طرح اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان دونوں ہدفوں کو حاصل کر سکیں. کم سے کم اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ انتہائی مبارک اور متبرک اور انتہائی مفید سفر ہے. یہ پوری دنیا میں یہ حقیر یہ فقیر بھی، میں اس دن مجبوراً ہمیں اپنی ٹریول ہسٹری بنانا پڑی کسی ملک کے ویزے کے لیے، تو 40 ملک گھوم چکا ہوں، مگر کربلا کربلا ہے. کربلا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے اس کا. اور یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم زمین پر معراج کی کیفیت میں. تو اس سرزمین پر بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں گے، ٹائم اور فکس کر لیں، کیونکہ یہ والی گفتگو 3 گھنٹے تک بھی پتہ نہیں چلتی جب تک بھوک نہیں لگے. ماشاء اللہ، ایک صلوات پڑھیں گے محمد اللہ. جی بسم اللہ کریں، سوال کریں، بات کریں. جی ہمارے چھٹے امام نے کہا ہے کہ جب تک میں آپ کا ساتھ نہیں دیں باقی امام نے کہا کیا کہتا ہے امام، اس میں کوئی نہیں. یہ بھی سوال کیا حسین کی ماں ہم نے جب تک نہیں کی. یہ ایک مشہور فرمان اور ایک پیغام یہ بول رہے تھے، اور میں وہی سوچ رہا تھا جو یہ سوچ رہے ہیں. وہ جو ساتھ نہ دینے کی بات ہے نا، وہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. لیکن جب وہ بچہ پریشانی میں آ جاتا ہے تو وہ باپ ساتھ چھوڑتا نہیں ہے. جی دوسرا سوال. مطلب آپ گڑبڑیں زیادہ نہیں کیجیے گا. سوال تو نہیں ہے، گزارش ہے کہ مشاہیر کو تو مواقع مل جاتے ہیں اور جو ہے ہم شعراء ہیں تو ان کو کبھی مواقع نہیں ملتے. تو میں نے تو مطلب چند مسدس جس وقت آیا تھا اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ 4 اے خدا ایسا قسم دے جو میرا ساتھی. تھوڑی سی اگر مجھے گزارش ہے 4 بار سنا دو. اے خدا ایسا قسم دے جو میرا ساتھی، نام عباس ہو، شیر افسانی ہو، وہ بھی حیدر ہو، امام کی نشانی ہو، میرا بچپن ہو، بالکل میری جوانی ہو، بہو میری طرح قافلہ سالار بنے. میں علمدار ہوں تو وہ بھی علمدار. میری گفتار سی گفتار کا حامل ٹھہرے، وہ میرے جیسے ہی کردار کا حامل ٹھہرے. ہاں میرے نور کا انوار کا حامل ٹھہرے، یعنی وہ میرے ہی معیار کا حامل ٹھہرے. روپ میرا ہو، شجاعت بھی میرے جیسی ہو، میرے اس شیر کی طاقت بھی میرے جیسی ہو. علم ہو ایسا کہ وہ علم کا سمندر ہو، روح ہو ایسا کہ تنہا ہو ایک لشکر ہو. شان ہو ایسی کہ عقل و فہم سے برتر ہو، عبد ہو ایسا کہ وہ عاجزی کا بہتر ہو. عاشق ناطق قرآن ہو بیٹا میرا، تیری حجت کا نگہبان ہو بیٹا میرا. اور آخری بندے
وہ جیے تو جیے زہرا کے پسر کی خاطر، وہ جیے تو جیے زہرا کے پسر کی خاطر، آرزو دل سرور کے ثمر کی خاطر، تیرے محبوب کی آنکھوں کی نظر کی خاطر، یعنی شبیر سے معراج بشر کی خاطر، خاطر ابن نبی زیز کا ساما دے دے، حکم زہرا کا پسر دے دے تو وہ جان دے دے۔ ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، دیکھیں آپ کی محبتیں ہم یہاں کربلا میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سب کا ٹائم کیونکہ کچھ ٹائم بچے گزر جائیں اور لوگ زیادہ تر قبلہ کو سننا چاہتے ہیں۔ اچھا، میرے اپنے ساتھ آفیشیلی 7 نواخان آئے جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں، بڑے نواخان، یہ بڑے مخلص اور بڑے نواخان، بڑے خیر سبھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو بہت بڑے نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں نظر آتے، تو میں آپ سے لفظی باتیں نہیں کر رہا، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اب 7 نواخانوں کو اگر میں ٹائم حرم میں دیتا ہوں تو کل میں نے 9:25 پہ آگا کو ممبر دیا، آگا کو صرف 25 منٹ میں، پیچھے سے خدا آ گیا۔ حرم 1 گھنٹے سے زیادہ ممبر نہیں دیتا، بہت زیادہ ان کی تربیت کی تو 2 گھنٹے کا ممبر میں اگر ہم پڑھنے، اچھا اس میں بہت سارے لوگ ہیں 25 سے زیادہ جو ہمارے نواخانوں کے علاوہ ہیں، تو میں ان سے 10 کا گزارش کر رہا ہوں، کوئی اپنی امی سے ٹویٹ کرا دیتا ہے، کوئی اپنی خالہ سے کرا دیتا ہے، مسلمان میں کس کرتا ہوں، تو لوگ سننا چاہتے ہیں آگے شمشا کو۔ اگر میری بات صحیح ہے تو بابا سے بلند درود سلوات۔ سوال کس کو کرنا ہے تو پھر پرچم پہ آتا ہے، یہ دیکھیں مردہ کو بھی بہت کم ٹائم ہے۔ السلام علیکم۔ اگر اس وقت تو یہ چاہ رہے ہیں کیا بات ہے، واہ واہ، صرف تو واقعی دل اس وقت یہ چاہ رہے ہیں، بہت خوش تھی آپ کو سنا، کراچی میں موقع نہیں ملتا آپ کو اسنا دیکھتے تھا، اور آج جو دل کی بات تھی وہ آپ سے 40 سال باہر ہے جو آپ واپس کراچی کو ساتھ آ رہے ہیں، میں اشارہ کروں گا باقی سارے معاملات آپ کو، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جو ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے آپ لوگوں کو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، تو صرف آپ 12 محرم کے سلسلے کا اتنا میں کہوں گا، باقی معاملات آپ کو سارے معلوم ہیں۔ یقین کریں میں اس جگہ پہ رہتا ہوں، بہت تکلیف ہے، اور میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں جہاں پہ اور بھی لوگ، بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ ایک علاقہ اگر شام 3 بجے سے فجر تک بند ہو جائے، یہ تکلیف ہے، بس اتنا میں بہت شکریہ۔ جی پہلا تو پہلی بات تو آپ کا شکر گزار یہ جو ہمارے مسئلے ہیں، جو ہماری قوم کی اچھی تصویر کو پیش نہیں کر رہے، جو ہماری قوم کے مسائل کو بڑھائیں گے آگے جا کے، پھر ایک اور لالو کھیت بنے گا، پھر ایک اور بڑا مسئلہ بنے گا ہمارے لیے۔ تو تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے، مشاہدات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک ذہن میں ایک چیز ہے کہ کیا کیا چیزیں، کہاں کہاں مسئلے آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک تو جو بڑی مشکل آ رہی ہے وہ وقت کی کمی اور سفروں کا زیادہ ہونا، مسافرت کا زیادہ ہونا، یہ ورنہ میرا بہت زیادہ ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ صرف نوحہ خانوں کا ایک کھانا کرنا ہے، ایک دعوت کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، صرف پرمٹ ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، صرف مثال کے طور پر جو ٹرسٹیز ہیں ہر ایک ٹرسٹ کا ایک نمائندہ لے کے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے کچھ افسران ہیں جو جن سے ہم مل کر کچھ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایک نشست ہم نے کی بھی پچھلے دنوں افسران کے ساتھ، جو ان کے سامنے رکھے ہم نے مسئلے، اور کچھ ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو ایسے ہی یہ والے مسئلے کے اوپر بھی کچھ کام کیے ہیں جو میں نہیں عرض کر سکوں گا ابھی، اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت کربلا میں میرے لیے ایک دعا کر دیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان کاموں کو انجام دے سکوں۔ جی میرے خیال سے وہ بائک والے تھوڑے سے ہونے تھے پہلے 2 4 5 جو تنگ کر رہے ہیں نا، اور دوسرے یہ سوال چائے بٹر
ثانی جوہر کے SHO بھی آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی مسئلہ ہے. مولانا صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں جو مولا علی کے بیٹوں کے نام جو اس کے اوپر آپ کا ذکر تھا، تو وہ کچھ سینس تو اس سے لوگوں کا بنتا ہے، مطلب کچھ سوال تو اہل سنت کے ہوتے ہیں لیکن کچھ شیعوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہے. وہ ایسے کہ جو ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، تو علی تو جس طرح مڑ جائیں اس طرح حق مڑ جاتا ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو علی نے کسی کیا سوچ کے وہ نام رکھے، اور پھر وہ رائج اگر نہیں ہے تو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ رائج نہیں ہے، کہ اس کے بعد رائج نہیں ہے، لیکن کچھ سوچ کے تو رکھے ہوں گے. اور جو میرے ذہن میں ہے اس کا آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ جو کردار ہے، کردار کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ ناموں کی، کہ آج ہم حسین کے نام پہ رکھ کے نام اور کردار اسی طرح رکھیں اور نام ہم چھوڑ دیں، صرف لان تان کریں اور کردار اسی طرح رکھیں. اس پہ صرف آپ جواب تو آپ نے دے دیا. ممنون سوال کا جو پہلو ہے اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نام حضرت نے ان شخصیات کے نام پر نام رکھے یا وہ نام پہلے سے رائج تھے؟ وہ اس زمانے کے نام تھے اور صرف ایک خاص شخصیت کا نام نہیں تھا. تو جب رائج تھے تو ان کا بھی تھا نام، مولا علی کے بیٹوں کا نام بھی تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کردار کچھ کام وقت کے گزرنے سے ان کی فائدے اور ان کے نقصانات سامنے آتے ہیں. کچھ کرداروں کے وقت کے گزرنے سے فائدے سامنے آتے ہیں. ان کے زمانے میں ان کو مانا ہی نہیں گیا، ان کو سمجھا ہی نہیں گیا، اور 100 سال کے بعد پتہ چلا یہ آدمی کتنا بڑا تھا. تو 100 سال پہلے تک تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. 100 سال کے بعد اس کے نام پہ سیمینار ہوں گے، اس کے نام پر کانفرنسز ہوگی، ان کے نام پہ اجلاس ہوں گے، اس کے نام پر ادارے بنائے جائیں گے. بھائی 100 سال پہلے والے پاگل تھے، ان کو کیوں نہیں پتا تھا؟ نہیں، وقت نے ثابت کیا. اسی طرح کچھ کمزور کردار شخصیات ہیں کہ جو وقت گزرنے کے بعد روشن تر ہوتی جا رہی ہیں کہ بھائی کیا کیا انہوں نے، کیا کیا تھا انہوں نے. تو بعد والوں کو کیونکہ زیادہ سمجھ میں آئے گی بات، اس لیے بعد والے وہ کام نہیں کریں گے، وہ نام نہیں رکھیں گے. اور اس وقت پر وہ کردار سامنے نہیں تھا، واضح نہیں تھا، روشن نہیں تھا، اس کی قباحتیں واضح نہیں تھیں، اس لیے اس وقت کے لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی اس بات کو. تو ایک تو یہ اس کا وہ ہے. دوسری بات وہی ہے، اب دیکھیں نا، موسیٰ ایک نبی ہیں مثلا، اور ایک موسیٰ ابو موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، ایک موسیٰ رضا ہے. تو نام شخصیات کے مختلف، ایک ہی نام ہے جو مختلف شخصیات کے ہیں. میں جان بوجھ کے نیچے کیا ہوں، گونج رہی ہے آواز. پیچھے والوں کو تو آگے بلاؤ نا. دے دیں محمد علی بھائی. تو یہ بات واضح ہے، روشن ہے، ٹھیک ہے جی. سلسلے میں میں صرف اپنے بچوں کے لیے اور اپنی خدمت میں بھی کہ دیکھیں کچھ چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر لوگوں کو پھیلا دی گئی. جو نام مقدس تھے وہ رسول خدا کا نام تھا، جو نام مقدس تھے آسمانوں سے آئے تھے، حسن حسین کا نام تھا، علی علیہ السلام کا نام تھا، فاطمہ زہرا سلام. مجھے تاریخ میں اس دور میں رسول خدا کے اصحاب کے بچوں کے ناموں میں سے ایک بھی علی نہیں ملتا، ایک بھی حسن نہیں ملتا، ایک بھی حسین نہیں ملتا، ایک بھی فاطمہ نہیں ملتا. کسی کا نام عبد الرحمن ہوگا، کسی کا زبیر ہوگا، کسی کا طلحہ ہوگا، کسی کا اس طرح کے نام کے نام برائش ہے. لیکن عوام میں یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ جی وہ ان کے نام نہیں رکھتے. نام ہمیشہ وہ رکھے جائیں گے جو اوپر ہوں گے، جن کی جو ہے نا عظمت ہوگی، جن کی شرافت ہوگی. دوسری ایک غلط فہمی ہمارے عوام میں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ شیعوں کا دین ایرانیوں کا دین ہے اور ہمارا دین عربیوں کا دین ہے.
बिल्कुल अपोजिट बात है। दूसरों के तमाम इमाम जो है, इमाम अबू हनीफा से लेकर सवाए इमाम मालिक के, सब ईरानी थे। गौस पाक ईरानी थे, मौलाना रूमी ईरानी थे, हाफिज शिराजी ईरानी थे, उनके चारों सियासत्ता के मौजूद थे। अब्दुल्ला बुखारी ईरानी थे, वो जो मुस्लिम खुरासानी वो ईरानी थे। शियों के 12 इमाम जो है वो अरब थे। एक बात पढ़ लीजिए। अगर मैं अपनी मिसाज या तशद्दुद से कुछ बढ़ के बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं मानता, लेकिन क्योंकि हमारी कौम का अहमियत है तो इसलिए आपसे पूछना है मुझे कि जैसे मुहर्रम आता है तो एक अजीब फिजा पैदा हो जाती है। मेंबर पे कोई भी आके बैठ जाता है, जो सर पे अमल रखेगा मेंबर पर आकर बैठ जाएगा और मतलब कुछ भी बात करेगा तो सब उसको नीचे, क्योंकि सुनने वाले भाई हर किसी का जहन इतना बारीदा नहीं कि हर चीज को वो कबूल कर सके, तो सुनने वाले का आयत इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। और ऊपर से फिर जब मरकजी मेंबर से एक नशा पाक का मेंबर है, जब आइमा इस्लाम पर तहमत लगाई जाएगी, ज़ियारत वालिद में जब साफ अल्फाज मौजूद है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरता बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और एक ऐसे आलिम कि जो मकबूल है, वो ये कहेंगे कि इमाम सज्जाद ने यजीद की बैत करनी थी, तो आप देखिए कि उसके डिफेंस में भी हमारे लोग खड़े हो गए बोलने के लिए। नहीं ये कि वो आलिम आके उस अपनी बात को मतलब इजहार किए गए कि मैंने गलत बोला, तो सबसे पहले तो कोई बयान होना चाहिए कि जिसके बिना पर मेंबर दिया जाए। और दूसरा क्योंकि आपकी बात ऐसे भी, आपकी बात का जोर है हमारे उसके कराची के अंदर कि जो लोग फ्रंट पे नहीं करते हैं, तो आप लोग अगर इस तरह कोई बयान बनाए कि जिसके बिना पर मेंबर दिया जाए या ऐसी गलती या हो, तो आप लोग फ्रंट पे लाकर ज्यादा बेहतर होगा। ये जो सवाल है कि मेंबर का बयान होना चाहिए, असली सवाल है, इसकी तफसील नहीं गई। फिलहाल असल जो सवाल है वो है कि मेंबर का कोई मयार होना चाहिए। तो इस होटल का जो मयार है वो कौन बनाता है, इस काफिले का मयार कौन बनाता है। मिसाल के तौर पर कोई बस का ड्राइवर है या बस का मालिक है, उसको खूबसूरत बनाना, उसकी सीटों को अच्छा करना, वो कौन करता है। इसी तरह मेंबर का मयार वो बनाएगा जिसने मेंबर लगाया है, बानी मजलिस। हमें जो सारी तवज्जो देनी है वो बानियान के ऊपर तवज्जो देनी है। अवाम का भी कोई, यानी सामीन का भी कोई कसूर और कोई दखल नहीं है इसमें, इस मसले में, और जाकरीन का भी कोई दखल नहीं है। यानी जो जिन जाकरीन की तरफ से कुछ बातें होती हैं तो दूसरे जाकरीन का कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है या जो खूबी है, जो एजाज है या जो मजम्मत है, वो बानी की होनी चाहिए। यानी हमें अगर काम करना है, आप सबको, आप सब बानियान में से हैं, मैं भी ज़ाहिर एक अज़ादार घराने का हूँ, तो मैं भी कोई मजलिस करता हूँ ना, तो मैं भी मजलिस का बानी होता हूँ। हम सब जो मजलिस करते हैं, अशरा करते हैं या अंजुमन की सूरत में, ज़ाती सूरत में, हम हैं असल में बानी, असल में जिम्मेदार। बानियान की काउंसलिंग की ज़रूरत है, बानियान को वो दिखाने की ज़रूरत है कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, आइम्मा की तालीमात क्या कह रही हैं, हमारी कौमी ज़रूरियात क्या हैं, हमारी उलझनें क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं। लिहाजा आप मेंबर पर उसे बिठाएं, आप अपने घर में जाकिर उसको बुलाएं कि जो इन सारी चीज़ों को का ख्याल करता हो, उसको इन बातों का एहसास हो। एक तो असल बात यह है कि हमें, मुमकिन है मैं ये आज बात कर रहा हूँ और वीडियो जा रही है, दुनिया सुन रही है, मुमकिन है किसी मुल्क में, किसी शहर में इसका इंतज़ाम हो जाए हमारे बोलने पर कि भाई ठीक है, हमारे शहर के अंदर ये 10 अशरे होते हैं और सालाना बड़ी मजलिसें जो होती हैं ये 50 होती हैं, तो कितने लोग आ गए, 60 लोग आए। 10 अशरे करने वाले 10 लोग और 50 मजलिसें करने वाले 60 लोगों का एक खाना कर लेते हैं, एक दावत कर लेते हैं, और उनके सामने बैठकर हम इन मसलों को रखते हैं कि हमारी कौम के ये मसाइल हैं, इल्मी एतबार से हमें ये उलझे हैं। तो मेरा काम, यानी हमारा काम तो यह है कि हम बेहतर राय अगर हमारे पास है तो वो हम दे सकें। तो बेहतर राय यह है कि बानियान को, जिनके लिए हदीस में आया मन बका और अबका और तबाका का लफ्ज जिनके लिए आया है ना, बानी के लिए आया है, यानी जो माहौल बनाता है, जो फर्श बिछाता है, जो मेंबर लगाता है, जो बुलाता है, जो इंतजाम करता है। तो बानियान को मेंबर की सालमियत और मेंबर, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से शायद ही कोई हो
ورنہ اکثریت مخلص لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، امام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے فرشتے اترتے ہیں، اس غرض سے وہ اپنے گھر میں فرش بچھاتے ہیں، ممبر لگاتے ہیں، ان کی نیتیں صاف اور پاک ہیں، مگر ان کو اس وقت یا اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پہلے تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ ہے فقدان کا مسئلہ۔ ہمارے پاس لوگ کم ہیں، 2008 اور 9 کی رپورٹ تھی، پاکستان میں رجسٹرڈ جن کی NOCs جاری ہوتی ہیں، جن کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں پہلے 10 دنوں میں 10 سے 11 ہزار مجلسوں کی، اس وقت مجھے تردد ہے 11,000 تھی یا 10,000، 10 سے 11,000 مجلسوں کی NOCs جاری ہوتے ہیں پورے پاکستان میں۔ 2008-9 کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں؟ تقریباً 10-12 سال پرانی، 14 سال پرانی۔ 14 سال میں آپ اس کو آرام سے 14,000 تو لے آئیے، یعنی 14,000 مجلسیں پہلے 10 دنوں میں ہوتی ہیں پاکستان میں۔ آپ پاس 14 افراد نہیں ہیں جو مستند مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہوں اور جن کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ان سارے مسائل کو کور کرتی ہے۔ کہاں 14,000 مجلسیں ہیں، کہاں 14 آدمی بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آدمی کہاں سے؟ مجلسیں نہیں ہوں گی کیا؟ مجلسیں تو ہوں گی، پھر کسی کو بھی بٹھایا جائے گا ممبر پر، جب کسی کو بھی ممبر پر بٹھایا جائے گا تو یہ مسائل ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر، کہ آپ کے 4 بیٹوں میں 2 انجینئر ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں، عالم آپ کے بیٹوں میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ایک عالم دین کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ایک مولا کا ذاکر کیوں نہیں ہے؟ آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نہیں کر پائے، آپ کے بچے اب تو بڑے ہو گئے، بچوں کے بچے تو ہو رہے ہیں، تو خدا کے واسطے دادا اور دادیاں ذرا طے کریں، اپنے پوتوں نواسوں میں طے کریں کسی ایک گھر میں سے ایک عالم بنانے کے لیے۔ آج الحمدللہ جدید قسم کے مدرسے ہو گئے ہیں، یعنی وہ پرانے وقت کا انداز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے تو کیا وہ یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، وہ مثال کے طور پہ دال کھائے گا، وہ مثلا چٹائی پہ سوئے گا، نہیں، وہ دور نہیں رہا۔ آج الحمدللہ مدارس کے اندر بھی جدت آ گئی ہے، چیزیں ملٹی میڈیا کے ذریعے سے پڑھائی ہو رہی ہے، زوم پر کلاسیں ہو رہی ہیں، جدید تقاضوں کے مطابق آج مدرسوں کو پڑھایا اور چلایا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کا جو ایک بنیادی حل ہے لوگوں کا، علماء و ذاکرین کا نہ ہونا، پھر جو بھی مل جائے، جی اندھوں میں کانا راجا وہ کہتے ہیں، تو لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس، اس کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں۔ جی پرسوں جو مجلس پڑھی تھی اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو تمام خواتین ہیں ان کے لیے جو ایک عملی نمونہ ہے وہ یا تو بی بی مریم کی ذات ہے یا تو بی بی فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ آپ نے اس میں کہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی ذات ہے وہ جناب مریم سے اوپر ہے، تو آپ نے اس میں یہ دلیل دی تھی کہ ان کے یہاں زوجیت کا پروسیس نہیں، ہمیں کہا تھا خواتین کی یہ ایک تو ایسے بیٹی ہوتی ہے، ایسے بہن ہوتی ہے، ایسے زوجہ ہوتی ہے اور ایسے ماں ہوتی ہے۔ ہم نے بی بی فاطمہ زہرا کے ایسے بیٹی بھی کو کردار کو پڑھا، ایسے زوجہ بھی پڑھا، ایسے ماں بھی، ایسے سسٹر نہیں آپ نے، ایسے بہن نہیں آپ نے ان کا کردار پڑھا تھا، ذرا اس پہ روشنی ڈالنا۔ اس کی نشانی جناب زینب کی ضرورت ہوئی ہے، وہ وہاں اللہ نے رکھے اس لیے جناب زینب کے بھائی جناب زہرا۔ سگا بھائی آپ کے یہاں کوئی نہیں تھا، سگی بہن آپ کے یہاں کوئی نہیں تھی، تو وہ جو بہن کا رشتہ ہے اس کے لیے پھر ایک اور زہرا کی ضرورت تھی، اور اس زہرا کو کہتے ہیں ثانیہ زہرا، وہ جناب زینب کا ذات، ان کا کردار ہے۔ جی آپ کچھ فرمائیں۔ جب میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں، اس کی ایگزیکٹ کیا تفسیر ہے؟ اور اس میں سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ مگر تم زور کے سوا نہیں نکل سکتے، اس کی ایگزیکٹلی کیا تفسیر بنے گی؟ اس میں کیا بات کی دوبارہ کہی؟ اس کی کیا بات؟ مولا علی علیہ السلام نے سورہ رحمان کی جو آیت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل نہیں سکتے مگر زور کے سوا،
اس کی ایگزیکٹلی کیا تفصیل ہے؟ اسی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے اس کی تفصیل نہیں، یہ تو یہ نہیں کہہ رہے۔ لیکن اس کی تفصیل اس وقت ہے پہلا کیا تھا، مولا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان ہے۔ ابتدا میں جان لیجیے کہ آسمان میں رستے ہیں، اور زمین سے زیادہ آسمان وسیع ہے۔ زمین محدود ایک کرہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک جگہ ہے، آسمان بہت مطلق بات ہے، بہت وسیع بات ہے۔ اس فرمان سے مولا علی نے دو باتوں کو لوگوں کے ذہنوں میں روشن کیا۔ ایک تو اپنی وسعت علم کا بتایا کہ زمین اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود اس کے بارے میں جو معلومات ہوگی، جو علم ہوگا، تم سب مل کر بھی اگر وہ علم حاصل کر لو تو میں اس زمین کی معلومات سے زیادہ آسمان کی معلومات کو جانتا ہوں، یعنی جو وسیع معلومات ہے وہ میرے پاس ہے، اور آسمان کے رستوں کو میں بہتر جانتا ہوں۔ تو رستوں سے مراد جغرافیائی رستے تو ہیں نہیں، شمال جنوب مغرب مشرق کے رستے تو نہیں۔ رستوں سے مراد، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام نے ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اونٹ پر لدھی ہوئی ایک بوری کو دیکھا جو اس کا مالک لے جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر 1000 کھجور کے درخت لدے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا یہ کیا کہا ہے حضرت نے؟ تو بتایا کہ حضرت نے یہ کہا ہے۔ اس شخص نے جو کاشتکاری کی تو وہی اتنے ہی درخت لگے جتنے مولا نے بتائے تھے۔ اچھا، ایک دن حضرت نے دیکھا کہ ایک شخص ہل چلا رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا یہاں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں میں آلو بونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مٹی کو اٹھایا اسے، اور اس کو دیکھ کے فرمایا نہیں، اس میں کدو کی فصل اچھی رہے گی۔ یہ ہر وجب پر، ہر بالشت پر زمین کے اندر نسیں ہیں، زمین کے اندر رستے ہیں، یعنی یہ تک جانتے ہیں امیر المومنین کہ یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا نہیں ہوگا، یہاں کیا بہتر ہوگا، یہاں کیا بہتر نہیں ہوگا۔ جب زمین کا علم اتنا وسیع ہے تو پھر جب علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے سے جاتا ہوں، تو اس پیغام سے مولانا نے اپنے علم کو کہ وسیع ہونے کو رہنمائی کی ہے کہ علی بن ابی طالب کے پاس وہ سارے علوم موجود ہیں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ جی جی السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو شکریہ، ہم سب یہ اپنی روح کی غذا لے رہے ہیں آپ کے علم سے، اور یہ نشست بہت اچھی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ ان کی دل اور دماغ کی جو گرہیں ہیں وہ سوال کرنے سے کھلتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی نشست ہے، اور شیعت میں یہ اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے وہ ہمارے ہی آئمہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور علم کے لیے اور نمازوں کے لیے مولا حسین نے، مولا علی نے شہادت دی، تو ہمیں اس کی روایت کو آگے بڑھانا ہے۔ میرا سوال چھوٹا سا ہے، انفیکٹ 2 سوال ہیں اگر آپ کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایران کے اندر یا عراق کے اندر ایک منظم انسٹیٹیوشن ہے جو امام زمانہ کے میسج کو آگے لے کے جاتا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ ہماری شیعت کی ریپرزنٹیشن کریں ماشاءاللہ۔ آپ نے بھائی کا سوال بھی بڑے اچھے طریقے سے بھی جواب دیا، بٹ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے نواح خانی کے اندر بھی اور ویسے بھی ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو ذاکر ہیں، وہ ایک سرٹن میسج کو اور سرٹن سبجیکٹ کو وہ ٹچ کر رہے ہوں، تاکہ جو بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، میری بیٹی مجھ سے سوالات جو پوچھتی ہے یا اور جو دوسرے بچے سوالات پوچھتے ہیں، وہ ایک ان کا تھنکنگ کا لیول جو ہے وہ اسٹیج وائز آگے بڑھتا جائے۔ تو یہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی،
کیونکہ آگے جا کے انفارمیشن بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. جو بھی انٹرنیٹ پہ ہوگا وہ یہ لوگ گریب کریں گے اس کو. تو میں ریفر کرنا چاہوں گا ہماری آف شوٹس جو ہیں جو دوسری کمیونٹیز ہیں انہوں نے بڑا اپنے لوگوں کے لیے بہت بہتری کے لیے کام کیا ہوا ہے. تو یہ شیعت میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے, مطلب مجھے اضطراب ہوتا ہے اندر سے کہ ہمارے لوگوں کے لیے چاہیے. ایک تو سوال یہ ہے, سوری, دوسرا سوال ایک اور ہے کہ آپ نے کل مجلس کے اندر یہ ریفر کیا تھا کہ عصر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, دوپہر کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح واللیل کہہ کے رات کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی جگہ 3 وقت کی پڑھ رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی. مطلب ہم مسجد میں 3 دفعہ جاتے ہیں, اذان ہم 3 دفعہ دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ کیوں, مطلب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم نے ہمیں ایک راستہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو ظہرین کر کے پڑھ لیں, مغربین کر کے پڑھ لیں, بٹ ہم ظہر کی الگ اور عصر کی الگ کیوں نہیں پڑھتے, اور اسی طرح مغرب کی الگ کر کے, اور ٹھیک ہے عشاء اور مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ہم جو پہلا سوال ہے, بہت شکریہ, بہت جو دونوں سوالات بہت اہمیت کے حامل ہیں. پہلا سوال تو انتہائی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم اگر اپنا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی نظام کو بنانا ہوگا اور بنانے کے بعد پھر اسے محفوظ رکھنا ہوگا. پاکستان میں میرے بھائیوں کے, میرے عزیزوں کے, میں تو ان سے محبت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا, اہل سنت سے 1000 سے زیادہ اسکول جماعت اسلامی کے ہیں, سینکڑوں اسکول مولانا تقی عثمانی کے ہیں, سینکڑوں اسکول فلاں, یعنی اگر مجموعی طور پر آپ نے اب دار ارقم اور فلاں اور فلاں. محترم ہے سب, ظاہر ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. ہم اگر اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم شاید رہیں گے ہی نہیں. پیچھے رہنا بھی, یعنی ہم آپ جو چیز ہم, اچھا جس کی طرف ابھی پہلے دوست نے ممبر اور مجلس کی بات کی, تو وہاں کتنے لوگ ہیں جو معیاری اور علمی اور سنگین گفتگو کر رہے ہیں آپ کے یہاں؟ انگلیوں پہ گنے ہوئے بھی لوگ نہیں ہیں. یعنی اگر آپ کہتے ہیں ہمارے لیے مجلسی نظام سب سے اچھا تعلیمی نظام ہے, تو کتنے لوگ ہیں, کتنے مجلسیں ہیں جن میں جوان جاتا ہے سننے کے لیے, بچے شوق سے جاتے ہیں ان مجلسوں کو سننے. تو ہمیں سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اسکولوں کا ایک جال بنانے کی ضرورت ہے پہلے مرحلے میں. اور پھر جب آپ کے اتنی تعداد میں اسکول ہو جائیں کہ آپ اپنا نصاب منظور کروا لیں, آپ اپنا بورڈ منظور کروا لیں, آپ کو کالجوں کی طرف جانے, پھر یونیورسٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اپنی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے واحد حل اس کا علمی معیار اونچا کرنا ہے. میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں 2 مرتبہ خصوصی ملاقاتوں میں رہا. حضرت آیت اللہ خامنہئی نے میرے سر پہ امامہ رکھا ہے. میں اس وقت کی آیت اللہ حافظ بشیر محبت اور شفقت فرماتے ہیں. مراجع تقلید الحمدللہ کم سے کم تھوڑی دیر میں ہی بات ہوگی تو انہیں یاد آ جائے گا کہ یہ فقیر کون ہے. میں ان بزرگوں کی خدمت میں جب جاتا ہوں تو مجھے کثرت سے جس بات پر وہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اسکول کتنے ہیں تمہارے پاکستان میں, تم نے اپنی قوم کے لیے اسکول کتنے بنائے. پورے کراچی میں سب سے زیادہ شیعوں میں سب سے زیادہ کراچی میں اسکول ہیں, 50 کی تعداد میں. شیعہ مالکان, شیعہ بانیان جنہوں نے اسکول قائم کیے وہ 50 کی تعداد ہے. پورے پاکستان میں 100 ہیں. ٹوٹل ہمارے پاس پورے پاکستان میں 150 اسکول ہیں. یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری ضرورت ہے اس کے ہر شہر میں ایک اسکول بھی نہیں ہے ہمارے پاس, جبکہ ہر شہر میں 4-4, 6-6 اسکول ہونے چاہیے آپ کی آبادی کے حساب سے. کتنے بڑے بڑے شہر ہیں, فیصل آباد میں اسکول نہیں ہے, سیالکوٹ میں اسکول نہیں ہے, جی لاہور میں 1-2 اسکولوں سے زیادہ نہیں ہے اسکول, پنڈی اسلام آباد میں 1 اسکول 2 اسکولوں سے زیادہ اسکول نہیں ہے ہمارے پاس. تو پہلا کام تو ہمیں کرنا ہوگا بنیادی طور پر
کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم بہتر کرنا ہوگا. تعلیم اپنے حضرت آیت اللہ سیستانی جو خصوصی ملاقات میں مجھے فرمان لگے مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں، انہیں پتا تھا کتنے ہیں، مجھ سے سننا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی اتنے مدرسے ہیں، مثلا میں نے کہا جی 600 مدرسے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اسکول کتنے ہیں، تو میں نے مثلا کہا جی 100 اسکول ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک 600 اسکول نہیں بنا لو سمجھو کچھ نہیں کیا تم نے. اور پھر کہنے لگے نہیں اس کا مطلب مدرسہ نہیں ہے، وہی او لیول، وہی اے لیول، وہی جو ہے وہ کیمبرج سسٹم، وہی میٹرک سسٹم، وہی جو تمہارے یہاں پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھاؤ، مگر خود پڑھاؤ. تم نے اپنے بچے کن کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ نظام تعلیم اپنے تمہیں اختیار ہے. پرائیویٹ اسکولز کا تو جال بنا ہوا ہے، جال تو چھوٹا لفظ ہے، پتہ نہیں گھیرا ہوا ہے، ایک مافیا ہے، اسکول مافیا ہے. میں خود 2 اسکول چلا رہا ہوں. ابھی الحمدللہ جس دن ہم آئے اسی دن ہم نے ایک اسکول کی خریداری کی ہے. کراچی میں ایک اسکول خریدا ہے، بلڈنگ خریدی ہم نے. نہیں میں خود بھی تو میں اپنے آپ پر آپ مجھے بھی شامل کر لیجئے. تو ہمارے پاس نہیں ہے یہ کام. تو پہلا بنیادی کام ہمیں یہ کرنا ہے. آپ سے جو گزارش ہے ان بھائی کے برکت اور توسط سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو آگے بڑھائیں. آپ جس شہر کی بھی رہنے والے ہیں اس شہر میں آپ لگیں، تحریک چلائیں کہ ہمارا اسکول کہاں ہے اس شہر میں. کیا مخیرین اسکول نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زمیندار ہوں گے، آپ 1 ایکڑ کی زمین نہیں دے سکتے اسکول کے لیے؟ اور اس اسکول کی زمین کو آپ وقف کر دیں اپنے مرحومین کے نام کے لیے. شرط لگا دیجیے گا کہ یہاں ہمارے دادا کی تختی لگے گی، ہمارے نانا کی تختی لگے گی. یہ آپ کا حق ہے. پھر کیا 4 مخیرین مل کر اپنے خمس کی رقم سے، اپنی ڈونیشن سے مل کر 5 کمروں سے اسٹارٹنگ نہیں لے سکتے؟ 5 کمروں سے اسکول اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ برکتیں دیکھیے گا. پھر 6ٹھی کلاس سے پہلے 6ٹھا کمرہ بن جائے گا، پھر 7ویں سے پہلے 7واں کمرہ بن جائے گا. جیسے جیسے کلاس بڑھتی جائے ایک ایک روم بناتے چلے جائیں. ایک وقت آئے گا 10-15 سال میں وہ ایک بہت بڑا اسکول بن جائے گا. آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیچنگ اسٹاف آپ کا ہوگا ہمیشہ اس میں. نصاب آپ وہی پڑھائیں جو آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں رائج ہے. پہلا کام تو ہمیں اپنی قوم کے لیے کرنا ہوگا کہ ہمیں اسکولوں کی اہمیت جانتے ہوئے اسکول قائم کرنے ہوں گے. جب آپ اسکول قائم کر دیں گے تو خود بخود یہ ایک آپس میں جڑتے چلے جائیں گے. اور الحمدللہ اب یہ ہمارے کیئر کے دوست، ٹپس کے دوست جو کراچی میں تقریباً 17 سینٹر چلا رہے ہیں، ٹیوشن سینٹرز، کیئر اور ٹپس کے جو دوست ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا کراچی کے ان اسکولوں کا کہ جن کے مالکان، جن کے بانیان محبان اہل بیت ہیں. سب کے علیحدہ علیحدہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، مگر آپ بیٹھو تو، اور اکثریت بچے آپ کے ہیں، 70%، 80% بچے آپ. اور جو ہمارے غیر شیعہ بچے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا، وہ بھی. اچھا پاکستان کے اندر ایک خوبی ہے، خاص طور پہ سندھ میں ایک خوبی ہے کہ وہاں کا جو سنی ہے، وہاں کا جو دیوبندی ہے، وہاں کا جو غیر شیعہ ہے وہ بھی متعصب نہیں ہے، وہ بھی لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتا، وہ بھی اہل بیت سے پیار کرتا ہے. اچھا پھر کوئی مدرسہ تو ہے نہیں، آپ وہاں دینیات تو، آپ ملا تو بنا نہیں رہے انہیں، معاف کیجیے گا، آپ انہیں مولوی تو بنا نہیں رہے اس اسکول میں. آپ انہیں وہی رائج مروجہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جو آپ کا نصاب تھا، جو آپ نصاب ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے. تو اب مثلا ہمارا خیرپور میں ہمارے ٹرسٹ کا اسکول ہے، ٹنولیار میں ہم اسکول بنا رہے ہیں، لاڑکانہ میں بھی ہم اسکول بنا رہے ہیں. کراچی میں 2 اسکول آنے سے 1 ہفتے پہلے ہی 2 اسکول لے کر آ رہا ہوں. باب العلم کا اسکول بھی آپ کو خوشخبری ہو ہم نے لے لیا ہے. اسی طرح گلشن میں ایک اسکول خرید لیا ہے. باب العلم فاؤنڈیشن امریکہ میں جو ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے، ایک NGO ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعاون سے ہمارا ٹرسٹ اور ان کا ٹرسٹ مل کر یہ اسکول گلشن والا چلائے گا. فیصل آباد میں لینڈ کی تیاری ہو رہی ہے. فیصل آباد میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں مل آنر ہیں، اس بات کی طرف ان کو توجہ دلائی. الحمدللہ کو 3 ایکڑ کی زمین دیکھ لی ہے اور شاید آئندہ 1 مہینے بعد اس کی سنگ بنیاد ہو جائے گا. سیالکوٹ میں اس تحریک کو چلا چکا ہوں، لاہور میں اس تحریک. تو ہمیں پہلے تو یہ کام کرنا ہوگا. یہ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور نہ صرف پیچھے رہ جائیں گے بلکہ شاید بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. اب تک ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا. ایک سلوات پڑھ لیں. اب آپ آ جائیے. السلام علیکم. میں نے کہا بھائی نے ایک سوال کیا تھا مولانا صاحب آپ سے، آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا. اس میں آپ نے یہ کہا کہ بانیان مجالس ہے ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.
لیکن میں اپنے طور پہ جو دیکھتا ہوں، میرا جو ایکسپیرینس ہے، لوگ بھی وہ چیز سننا چاہتے ہیں جو بانیان سنانا چاہتے ہیں، نہیں جو بانیان کے کہنے پہ سننا نہیں چاہتے. بانیان آج جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی ذہنی سطح ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ کسی طرح کے ذاکر بلاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے اس طرح کا ماحول بنا. ہمارے ہاں جو ہے ہم جس طرح کا سیکٹریل وائلنس ہے، اس کے سب سے بڑے شکار بھی ہماری قوم ہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت زیادہ ہے یا بانیانی مجالس کو جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ امتحان کا ہمیں آسان پیپر پہ آسان سوال پہلے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نہیں، سب طالب علم جب پیپر آتا ہے تو پہلے اتنی بڑی قوم کو سمجھانا کتنا مشکل ہے اور 100 آدمیوں کو سمجھانا کتنا آسان ہے. ان 100 جو بانیان ہیں، وہ جو مثال 100 میں کہہ رہا ہوں، آپ 1000 کہہ لیجئے، قوم تو کئی کروڑ میں سے ہے. تو ان 1000 بانیان کو میں سے اگر ہماری اس ملاقاتوں اور اس کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ان 1000 میں سے میں کہتا ہوں 50 کا ریشو رکھیے، 1000 میں سے اگر 50 بہتر ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لی بات. اچھا میں آپ کو اور بات بتاؤں، وہ بھی تنگ ہے، زمینیں بیچ بیچ کے عشرے کر رہے ہیں. بانیان ذاکرین کو پیسہ چاہیے، ذاکرین سے مراد خطیبوں کو. میں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ میں نیاز طے کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. مولوی حضرات مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے کیا کر دیا، یہ کیا کہہ دیا. تو میں نے کہا بھائی حرمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرمت ذاتی ہے، ایک حرمت عرضی ہے. پانی، ٹھنڈا پانی ذاتی طور پر حلال ہے یا نہیں؟ ہاں بولیں. ٹھنڈا پانی کب حرام ہے بھائی؟ تو ہاں بولے نا. ٹھنڈا پانی ذاتی طور پہ حلال ہے، مگر میرا گلا خراب تھا، میرے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ پیو گے تو یہ بالکل بند ہو جائے گا، تو یہ مجھ پر حرام ہو گیا. تو جو مجھے ذاتی طور پہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے، حلال چیز جو مجھے، سب کو نہیں، مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، وہ حرمت عرضی کہلاتی ہے. عارض ہو گئی ہے حرمت میرے اوپر. کچھ عرصے بعد یہ حرمت ممکن ہے اس مثال میں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. جب مجھے پتا ہے کہ میں نیاز کو، نذرانے کو اگر فکس کروں گا کہ میں مجلس کے اتنے پیسے لوں گا، تو یہ میری روح کے اوپر برا اثر ڈال رہی ہے، میری زبان میں تاثیر نہیں رہے گی، میرے بولنے میں اثر نہیں رہے گا. تو میں پھر کہاں ہم خواہ کی باتیں کر رہا ہوں. تو میں نے جب یہ بات کی تو اس پہ بعض لوگ ناراض ہو گئے. بانیان اس وقت بہت پریشان ہیں. میں نے جو رائے دی ہے اس کے اوپر ورکنگ ہوئی بھی ہے پہلے سے. اس وقت بانیان بہت پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کب کتنے عرصے چلا پائیں گے یہ کام. خاص طور پہ اندرون سندھ اور پنجاب کے بانیان کی بات کروں. شہری زندگیوں میں، شہری مجالس میں پھر تھوڑا بہتر ہے ماحول، لیکن دیہی اور چھوٹے شہروں میں بڑے مسئلے ہیں. اگر 1000 بانیان میں سے ہم نے بات کی اور ان میں سے 50 کو سمجھ میں آ گئی بات، تو یہ بہتر ہو جائے گا. کم سے کم ہم آج کی نسبت تو بہتر آ جائیں گے. تو اس لیے اس رائے پر میری رائے ہے کہ غور کریں اور اس انداز سے سوچیں تو بہتر ہے. جی. کربلا کی ایک قدیمی فیملی جنہوں نے کربلا کی بڑی خدمت کی اور کربلا کوئی 40 سال 50 سال پہلے بات کیا. ساجد بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، قبلہ کی طرف سے میں درخواست کروں گا آگے آنے. ساجد بھائی، ان کی پوری فیملی کربلا میں آباد رہی، کربلا کی خدمت گار غلام محمد. ساجد بھائی، ساجد اپنی طرف تشریف آئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں گزارش کروں گا یہاں پہ موجود مومن اور مومنات سے جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں، لیکن یہاں پر ان سوالات کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے قبلہ سے علیحدگی میں ان سوالوں کا جواب آپ معلوم کر دیجیے گا. پہلا سوال قبلہ کہ why does Islam says about Sufism? The scholars have mixed opinion over it. یعنی صوفیزم کے لیے آپ کی کیا رائے؟ پہلے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جواب نہیں دیے جا سکیں گے؟ اچھا، کچھ سوال جواب نہیں دیے، کچھ ذاتی ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ جو سب کے مفاد میں نہیں ہیں. تو سوالات کے تو اگر سوال سننا خود آدھا جواب ہوتا ہے.
سوال سن لینا آدھا جواب ہے. آدھا جواب یہ ہوگا کہ مجھے نہیں آتا، تو سننا تو پڑے گا. لیکن کیونکہ دارا بھائی اور ہمارے اصغر حسنی صاحب بہترین ناظم، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور سوالات زیادہ ہیں، نہیں ہونے چاہیے. تو اگر ان بھائیوں نے بہنوں نے موبائل نمبر لکھا ہے یا کوئی اس طرح کا جس کو ہم خط بھیج دیں ان کو لکھ کر، تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں آئندہ اگر ابھی نہیں ہوا ہے تو. جہاں تک صوفی ازم کی بات ہے، تصوف کا تشیع سے تعلق نہیں ہے. ہم عرفا کے لوگ ہیں. ہاں، عارف اور صوفی دو علیحدہ چیزیں ہیں. صوفی کہتا ہے شادی کرنا غلط، صوفی کہتا ہے بازار جانا غلط، صوفی کہتا ہے کپڑے اچھے پہننا غلط، صوفی کہتا ہے کہ اچھا کھانا غلط. صوفی جو تصوف میں جو روشیں ہیں، طریقے ہیں، وہ اہل بیت کی تعلیمات سے ہٹ کریں. یہ جو مجمع ہے، ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم اہل بیت کی تعلیمات کے متلاشی ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو صوفی کہتا ہے ایک شادی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور عرفا کے مولا علی کہتے ہیں 6 شادیاں کرنی چاہیے. میری مراد ہے کہ مولا علی کی 6 شادیاں. ادھر سے جواب نہیں آیا. بات پوری ہو جائے تو پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی. تو ایک سلوات. میری مراد یہ ہے کہ صوفی کہتا ہے ایک بھی شادی نہیں ہونی، تن من دھن سے آزاد. صوفی کا نعرہ کیا ہے؟ تن من دھن سے آزاد. تن بھی کپڑے ایسے پہنو کہ چبھ رہے ہوں، ٹاٹ پہ لیٹو، خاک پہ لیٹو، مثال نعمتوں سے استفادہ نہیں کرو. من یعنی اچھی چیزیں جو لگتی ہیں ان سے پرہیز کرو. دھن یعنی پیسہ، یہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. بالکل آزاد. بازار میں نہیں جاتا جائے اس لیے کہ وہاں بے پردگی ہے. میرا تو وہ جو دوسرے جس کو بھیج رہے ہو اس کا دل نہیں ہے کیا؟ اچھا پھر مگر اہل بیت فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ مثلا شادیوں. اب شادیوں کے بارے میں تو آپ تسلی رکھیے، میں ایک سے زیادہ شادیوں کا نظریاتی طور پر استثناء کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ قائل ہوں. اور میں ہی نہیں، قرآن نے شرط لگائی کہ تم ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو، تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. پہلا حکم ہے تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور کر سکتے ہو تو اس صورت میں کہ اگر تم عدل کر سکو. تو ایک بہت بزرگ عالم تھے حسنی صاحب، کم سے کم وہ کہتی ہے کہ ہو رہا ہے. اب وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، مگر محترمہ کہہ رہی ہے ہو رہا ہے. ایک صاحب نے 3 شادیاں کی. بڑھاپے میں ہماری ان سے ملاقات، ان کے بڑھاپے میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے کہا جی اپنے کوئی تجربات بتائیے، اپنے وہ شاہدات بتائیے، آپ نے کیا سیکھا اپنی زندگی سے. تو بڑی انہوں نے نصیحتیں کی، بہت اچھی عالم تھے، بزرگ عالم تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. میرا بچپنا تھا، کوئی 12-14 سال کا تھا جب کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی وہ شاید 90 سال کی عمر تھی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. پھر کہنے لگے کہ جہاں تک بات ازدواجی زندگی کی ہے تو بیٹا ایک سے زیادہ شادیاں 3 لوگ کرتے ہیں. انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں کیونکہ معصوم ہے یعنی عدل رہے گا، انصاف رہے گا، زیادتی نہیں ہوگی. بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں، ہر بیگم کو ایک نیا گھر لے کے دے دیتے ہیں جی، ہر زوجہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. پیسہ، وہ کہتی ہے چلو اگر یہاں سے کوئی کمی ہے تو پیسہ بہت اچھا ہے، تو وہ بیگم صاحبہ راضی ہو جاتی ہیں. اور کہنے لگے کیا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں، بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں، اور تیسرے لوگ جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں وہ ہیں پاگل. اور کہنے لگے ہم تیسرے قبیلے میں سے ہیں. تو بات کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ تصوف کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم عرفا اور عرفان والے لوگ ہیں.
اور عرفان کا نصاب بنایا ہے مولا علی نے. تو جس انداز سے مولا علی نے ہمیں معرفت اور عرفانیات کے اوپر تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تصوف کے ذریعے سے ہم اپنے مذہب کو اور اپنے اخلاقیات کو لے کے نہیں چلیں گے. تشریف لائیے. السلام علیکم. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر پہلی بات تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، امام علی، امام حسین کے بعد جتنے بھی امام دیکھے انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور امام علی نے جو 6 شادیاں کی تھی وہ ان عورتوں کے ساتھ کی تھی جو کہ یا تو بیوہ تھی یا ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ان کی عزت بچانے کی تھی. ابھی بھی شہر بانو بھی جو تھی اس کو عمر لے کر آیا تھا، اس کی عزت اچھالا تھا، اس لیے امام حسین اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، کسی بھی امام نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. بھائی جواب انہوں نے دے دیا آپ کو. ان کی عزت کی. اچھا جواب. اگر وہاں سادات ہے اور باپ غیر سادات ہے تو بچوں کا مرتبہ کیا؟ صحیح، آپ نے صحیح فرمایا. حضور اگر ماں سادات ہے اور باپ غیر سادات ہے تو بچوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ماں سادات ہے اور باپ غیر سادات ہے. ان کو کہتے ہیں میرزا. جن کی مائیں سید ہیں ان کو کہتے ہیں میرزا. ہمارے ہاں وہ میرزا آہستہ آہستہ مرزا ہو گئے. یہ جو مرزا فیملیاں ہیں خاص طور پہ لکھنؤ میں بہت بڑی تعداد میں، لکھنؤ کے جو مرزا ہیں ان کے اجداد میں ان کی مائیں سیدانیاں تھیں. تو عراق میں، ایران میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، سوائے ہمارے سندھ میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں یا زیادہ علاقوں میں یہ رواج نہیں ہے سیدانی کا، غیر سید سے شادی کا. پنجاب میں اور سندھ میں رواج نہیں ہے، لیکن عراق میں بہت ہے، ایران میں بہت ہے، لبنان، قطر، بحرین، عمان میں بہت ہے. تقسیم سے پہلے بر صغیر میں بہت تھا. یعنی لکھنؤ تو مرزا تو وہاں کا ایک بڑی تعداد میں خاندان ہے مرزاؤں کے. تو اور شادیاں ہوئی ہیں. تو یہ جو ماں سیدانی ہے اور باپ غیر سید ہے تو اس پر سادات کا حکم نہیں چلے گا. جو آپ کا سوال تھا اس پر سادات کا حکم نہیں چلے گا. میں ایک بات یہیں ضمناً کہہ دوں کہ فقہ میں شریعت میں زمان اور مکان کو دخالت حاصل ہے. مثلا آپ گائے کاٹیے ذرا گجرات کے کسی شہر میں، بقول کسی کے کہ پتہ چل جائے گا. ایک گائے کیا ذبح ہوگی، 4 مسلمان ذبح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا حکم ہے وہاں کے لیے فقہا کا کہ وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر آپ کو پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے. یہ سمجھ کے پرہیز نہیں کر رہے کہ حرام ہے، یہ سمجھ کے تو پرہیز کر رہے ہیں کہ یہاں کا تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ فقہ میں، شریعت میں زمان اور مکان کو دخالت ہے. ایک خاص دورانیہ تھا جس دورانیے میں فلاں کام کرنا جائز تھا، اور ایک خاص دورانیے کے بعد دورانیہ آیا اب وہ کام کرنا جائز نہیں. اتنی مثالیں. ماضی کے اندر ہمارے ہاں سادات اور غیر سادات کی شادیاں ہوتی نہیں. ایک مثال نہیں ہے، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ اور پنجاب کے علاقوں کے علاوہ پوری دنیا کا کسی سندھی میں، کسی پنجابی میں جرت ہے کہ وہ عراقی شیعوں کو کہے وہ شیعہ نہیں ہے؟ وہ عراق اور ایران میں، لبنان میں، بحرین میں، قطر میں اگر شادی ہوئی ہے تو وہ کہے کہ یہ تشیع سے نکل گیا، یہ حرام کام کیا اس نے. اگر کوئی اتنا بڑا متجری ہے، اتنا بڑی اس کے اندر جرت ہے، اتنا وہ اونچا بول رہا ہے کہ عراق کے اندر اگر ایسا ہوا ہے، بحرین میں، قطر میں، عمان میں اگر ایسا ہوا ہے، سعودی عرب میں اگر ایسا ہوا ہے، مثال شیعوں میں، تو وہ حرام کام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی پاور میں ہوگا کہ جو اس کو نہیں کہنا چاہیے وہ بول دے. لیکن یہ تو اصلی بات کہ جب ایک چیز حرام ہی نہیں ہے تو آپ اس کو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے مگر جلدی میں بولا ہے کہ یہاں کلپ کٹ نہیں جائے. مگر وہ جو نہیں کرتے، وہ جو نہیں کرنا چاہتے، وہ جو اس کے خلاف ہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت ہے سادات کا احترام.
ان کی نیت ہے نسلوں کی سالمیت. جینیٹک کے جو مسائل نسلوں میں چلتے ہیں نا، وہ جو اصالت ہوتی ہے، وہ جو اصیل پن ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ آپ جانوروں میں اصیل جانوروں کو جوڑتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ ایک کم نسل کا جانور اور اعلیٰ نسل کا جانور اس کے ساتھ اس کا آپس میں تعلق بنے. آپ پرندوں میں ایسا کرتے ہیں، آپ پودوں میں ایسا کرتے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں بھی اللہ نے زواج کا نظام رکھا ہے، زوجیت کا نظام رکھا ہے، اس میں اعلیٰ نسلی کو اعلیٰ نسلی کے ساتھ جوڑنے کا یہ جانوروں میں بھی، پودوں میں بھی، پتھروں میں بھی ہے. جی ہے نہیں ایسا؟ تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہو کہ اپنی نسل کو صحیح اور سالم اور اصیل رکھنا چاہتا ہو، تو آوان آوان میں، بھٹی بھٹی میں، چختائی چختائی میں، سمرے سمروں میں، جو ہے چانڈیوں چانڈیوں میں، سید سید میں. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی اگر یہ کام کیا جائے، مجھ سے اگر کوئی پوچھا جائے، اور میں کبھی ایسی کسی محفل میں جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں، میں نے آیت اللہ بہجت سے یہ سنا کہ وہ ایک نکاح کے لیے لائے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی سیدانی ہے، لڑکا غیر سید ہے، تو انہوں نے اس کے کہا اس کا باپ کہاں ہے، لڑکی کا باپ کہاں ہے. اس میں خود تھا. انہوں نے کہا اس لڑکی کا باپ کہاں ہے، انہوں نے کہا یہ ہے. تو اسے پوچھا تمہیں سید داماد نہیں ملا، سید رشتہ نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آیا. یہ بچی کی عمر نکل رہی تھی، کچھ اور مسائل بھی ہو رہے تھے جو میں آپ سے، مجھے اجازت دیں کہ میں سب کے سامنے نہ بتاؤں. تو یہ مسئلے ہو رہے تھے، تو پھر انہوں نے نکاح پڑھایا. خود ان کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ ترجیح کسی اور کو ہے. تو مجھ طالب علم سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں وہ اصالت جو نسلوں کی اصالت ہوتی ہے، اچھا وہ جو چانڈیوں کے اندر ہے، وہ دونوں میں اصالت وہی، ان کی اصالت ہی وہ ہے. مگر نبی کا خون نبی کا خون ہے، سیدہ کا خون سیدہ کا خون ہے. تو یہ نہ صرف غلط نہیں ہے بلکہ رجحان ہے، اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کی شدت میں اتنا چلا جائے اور کیا یہ حرام کام ہوا ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بھائی تم کون ہو؟ تم ذرا وضو تو کر کے دکھاؤ، تمہیں تو طہارت کرنا نہیں آتی. زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں. تمہیں نماز صحیح نہیں پڑھنا آ رہی، تمہیں کلمہ نہیں پڑھنا صحیح آ رہا، تم کہہ رہے ہو حرام ہے، جو حرام نہیں ہے اسے کہہ رہے ہو حرام ہے. تو یہ جاننا چاہیے کہ حرام نہیں ہے، مگر یہ بھی جاننا چاہیے کہ اصالت اور نسلوں کی اصالت بھی ایک فلسفہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں مولانا. اگر کوئی جواب میرے لمبے ہو رہے ہیں، اس سے برے تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ ہم یعنی بات مکمل ہونا، اس لیے یہ بات. جی اگر کوئی خاتون نوکری پیشہ ہو اور اسے آفس میں نماز پڑھنی ہے تو کیا وہ وضو ہونے کے بعد غیر محرم کے سامنے جا سکتی ہے، یا کوئی غلطی سے اسے دیکھ لے تو اس کا وضو قائم رہے گا؟ کسی کے دیکھنے سے تو اس کا وضو جانا چاہیے نا. جس کو دیکھ لیا اس کا وضو بھی جائے گا. تو اول تو اس کا بھی وضو نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ حرام کام کرے گا کہ اگر کسی نامحرم کو دیکھ لے. جہاں تک بات ہے نماز، کیا ایسی جگہ نماز واجب ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، آفس میں ہو، سفر میں ہو. نماز قضا ہونے تک کھینچ لی کہ کہیں جگہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے، لیکن وہ جگہ کھینچتے کھینچتے یہاں تک آ گئی کہ اب قضا ہونے کا خوف ہو رہا ہے، تو قضا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اب قضا سے بچنے کے لیے آفس میں پڑھنا پڑ رہی ہے نماز. تو نماز میں خواتین کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں جو موٹی شرط ہے وہ ہے مکمل حجاب کا ہونا. ٹھیک ہے، مکمل حجاب کا. مثلا یہ نارملی عام طور پر موزے نہیں پہنتی، مگر نامحرموں کے گزرنے کی جگہ پر اگر نماز پڑھیں، جیسے حرموں میں، جیسے آفس میں، تو انہیں موزے بھی پہننے ہوں گے، جرابیں بھی پہننی ہوں گی. ٹھیک ہے، حجاب مکمل کرنا ہوگا. تو یہ ایسی جگہ پر نماز، آپ آفس کی بات کر رہے ہیں، حرم میں نہیں پڑھ رہے کیا؟ آپ وہاں نامحرم نہیں گزر رہے کیا؟ وہاں بھی تو نامحرم گزر رہے ہیں. وہاں کیا حکم ہے؟ وہی حکم آفس میں. لہٰذا نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز آفس میں بھی پڑھنی ہے، ان شرائط کے ساتھ جو آپ حرم میں پوری کر رہی ہیں، جو آپ کسی مقدس جگہ پہ پورا کر رہی ہیں. جی یہ ایک سوال میں 3 سوال آ گئے. اچھا کہ کیا ایرانی سلوات میں محمد کے بعد وقفہ دینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا شیعہ لڑکا
लड़की अहले सुन्नत की हो तो उससे निकाह हो सकता है, या लड़के वाले अहले बैत का एहतराम करने वाले और शौल अकीदा हो। तीसरा सवाल कि नौकरी पेशा अवाम खुम्स कैसे अदा करे जबकि बचत न होने के बराबर। तीसरे सवाल को पहले ले लेते हैं। इसमें अगर एक किसी ने पूछा है कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद जो उनको वो मिलता है उसमें खुम्स दिया जा सकता है या नहीं, अगर वो कर्जदार हो। पहला सवाल क्या था? वैसे ही बता दीजिए। क्या ईरानी सलवात में मोहम्मद के बाद वक्त होना चाहिए? बेचारे ईरानियों पर जितना गुस्सा शियों को है इतना शायद सुन्नियों को भी नहीं है। यानी ये जो सलवात जो ईरानी कहकर पूछा जाता है या सोचा जाता है, ये सलवात तो इराकी भी पढ़ते हैं, आप इराकियों को पढ़ते हुए देखिए। ये सलवात तो सऊदी अरब का शिया भी पढ़ता है जिस अंदाज से ईरानी पढ़ते हैं। तो सारा गुस्सा ईरानियों पर क्यों है? अरब दुनिया में खास तौर पर जो सलवात पढ़ने का तरीका है वो यही है जो इस वक्त यहाँ राइज है। लेकिन हमारे यहाँ जो वाव पे तजदीद का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा फसीह है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है अदबी एतबार से। मसलन जहां तजदीद है, तजदीद लगाई इसलिए गई है कि उसको शामिल किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये ज्यादा फसीह है अरबी एतबार से बनिस्बत इसके कि आप सांस ले लें। इतना सांस छोटा है कि इतनी सी सलवात में भी सांस लेने की जरूरत पड़ गई। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद ये राइज है अरब दुनिया में और ईरान में। लेकिन जो हमारे यहाँ राइज है वो इनसे अच्छा है। ये भी गलत नहीं पढ़ रहे, कायदतन सांस लिया जा सकता है क्योंकि वाव आ रहा है, वाव आतिफा आ रहा है, जहां अत्फ वाला यानी जुमला ही बदल रहा हो वहां सांस लिया जा सकता है। तो ये भी अरबी एतबार से सही पढ़ रहे हैं, हम भी अरबी, मगर हम ज्यादा सही पढ़ रहे हैं, हम ज्यादा सही पढ़ रहे हैं। ये सवाल हो जाए। दूसरा खुम्स, देखिए अगर कोई खुम्स अदा करता आ रहा है और उसकी तनख्वाह में से वो खुम्स अदा करता आ रहा है और वो पैसे उसके अकाउंट में, उसके इदारे में जमा होते रहे जो रिटायरमेंट के मौके पे उसे मिलेंगे, तो ये अदाशुदा रकम है जिसको जो पैसे जमा हो रहे थे। तो फिर उसके एकदम मिल जाने के ऊपर उसको खुम्स नहीं देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया और अचानक मसलन रिटायर्ड हुए और अचानक एक बड़ी रकम आपके पास आई है तो ये माले गनीमत शुमार होगा। माले गनीमत पे खुम्स वाजिब है। माले गनीमत सिर्फ जंगों में तो नहीं होता, माले गनीमत पे खुम्स है ना। तो माले गनीमत सिर्फ जंग में नहीं होता, माले गनीमत का माल, वो माल जो मिल गया तो बेहतरीन, नहीं मिला तो कुछ कर नहीं सकते, और जमा करके आपके हवाले एक बड़ी रकम की जा रही है, उस पर खुम्स वाजिब है। तनख्वाहों में से खुम्स जब बचता ही नहीं है तो फिर बहस ही नहीं है ना। जब बचता ही नहीं है तो फिर बहस ही नहीं है। खुम्स का तो उन्वान ही बचत के ऊपर है। ये है कि जो सैलरीज है ना, सैलरी पर्सन, उनकी सैलरी में से एक मखसूस अमाउंट हर महीने गवर्नमेंट काट के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। ठीक है। और जब वो रिटायर होते हैं तो वो गवर्नमेंट उनको दे देती है, उसमें से भी कुछ पोर्शन देती है और कुछ पोर्शन वो फिर वो मंथली के साथ लिंक कर देती है कि मतलब आपको 500 रुपया पेंशन मिलेगी। मगर ये तो सवाल नहीं है ना इनका, ये तो अलहदा आप बात कर रहे हैं, ये एक अलहदा सवाल कर रहे हैं। इनका तनख्वाह में से, कि तनख्वाह में से तो बचता ही नहीं है तो हम क्या करें? आप में से नहीं, वो उसमें से जो तनख्वाह में से कटता है वो तो बचत हो रही है ना, वो एक जगह पे जमा हो रही है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा है। वो तो मैंने अर्ज किया ना कि अगर आप जो बचत कर रहे हैं वो खुम्स अदाशुदा से हो रहा है तो वो जब एकदम मिलेगा उस पर नहीं है। लेकिन अगर अदाशुदा से नहीं हो रहा, आप खुम्स अदा नहीं कर रहे थे और वो एक बड़ी रकम आपको मिली है तो उस पर खुम्स होगा। तनख्वाह जो है महाना जो एक आमदनियां हो रही है उसमें अगर जरूरत से कमी है, वो जरूरत और है, तायुश और है जी, ऐश और इशरत और है। एक फ्रिज घर में काफी था, ये हर कमरे में रखना चाहते हैं और कह रहे हैं बच नहीं रहा। तवज्जो है। अल्लाह को टोपी नहीं पहनाई जा सकती, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता।
خود انسان اپنے اوپر حاکم بنے, خود جج بنے اپنا. ایک گاڑی کافی تھی, انہوں نے کہا نہیں 3 گاڑیاں ہونی چاہیے گھر میں, اور پھر کہہ رہے ہیں بچ نہیں رہا. یہ بچ نہیں رہا تھا تو آپ نے گاڑی کیسے خریدی؟ تو خود طے کریں. دھوکہ نہیں دیا جا سکتا شریعت کو, اپنی قبر کو, اپنی آخرت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو تنخواہ میں سے نہیں بچ رہا, یعنی ضروریات ساری پوری ہو رہی ہیں, فیسیں جا رہی ہیں بچوں کی, راشن گھر میں آ رہا ہے, بجلی پانی گیس کے بل ہیں, شادی بیاہ میں لینا دینا پڑتا ہے, بیماری آ رہی ہے, ساری چیزیں ملا کر مثلا میرا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. میری آمدنی, میری تنخواہ 90,000 ہے. پہلے ہی 10,000 میں میرے اور ہوتے تو مجھے بہتر ہوتا. تو پھر اس میں خمس ہی نہیں ہے. خمس تو اس پر ہے جس کے پیسے بچ جاتے ہوں. لیکن کیا رواج ہے ہمارے یہاں بچانے کا؟ ہمارے یہاں تو نہیں صاحب, یہ چیز نہیں تو یہ بھی لے لو, یہ نہیں تو یہ ایک چیز. انسان تو کبھی سیر نہیں ہوتا, تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو جب بھی میں دیکھوں کہ نہیں میرے پاس آمدنی ہے اور میری ضروریات اتنی تھی, میں نے کچھ بڑھا کر کیا ہوا ہے اکاؤنٹ میں, تو جو بڑھا کر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب بچ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے خمس ہونا چاہیے. اور 5واں حصہ, معاف کیجیے گا, 5واں حصہ 20%. جی صاحب اگر اس میں ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے, اس کو اگر 3 فریج لیے ہیں یا اے سی لگایا جو بھی ہے, تو جب وہ لے رہا ہے اسی ٹائم اس کا خمس نکال دے. ہاں بالکل صحیح ہے. پھر تو ٹھیک ہے نا. ہاں پھر ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ تو نہیں ہے صاحب؟ نہیں, تھوڑی دیر میں نے لوگوں کو جی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں یہاں اماموں کی تصویریں آویزاں ہیں, مناظر اس کے بارے میں کیوں منع نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے ابا منع کرتے ہیں, آپ مان لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں پاکستان کے علماء منع کرتے ہیں, آپ مان لیتے ہیں. جو چیز کسی نے طے کر لی مجھے کرنا ہے, اب یہاں پر ڈرم پر ماتم ہوتا ہے, یہاں پر شمر, یزید, عبید اللہ ابن زیاد, عمر ابن سعد اور حضرت علی اکبر بھی بنائے جاتے ہیں. کہہ کہہ کے تھک گئے یہاں کے علماء. تو جواب کیا آیا کہ ہم 365 دنوں میں ایک دن آپ کے مقلد نہیں ہیں. نہیں مانتے, کیا کر لیں گے آپ؟ یعنی ان کے رواج چلا آ رہا ہے, صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, ہمارے پردادا کرتے تھے, مولوی کی معلوم ہے. یعنی یہاں پر بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہیں. ہم کون سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ ہم کون سے ہر بات مان لیتے ہیں علماء کی؟ ایسا ہی ہے نہیں جی. تو یہ رواج کے مسائل ہیں, یہ جو تصویر والا مسئلہ ہے یہ رواج کے مسائل ہیں, یہاں کے ثقافت کا مسئلہ ہے. اور یہ جب ان کو سمجھایا ہے علماء نے, ان کو کہا ہے علماء نے, تو یہ نہیں مانتے. ہاں آیت اللہ بروجردی کے لیے تو بڑا مشہور ہے نا, یہی جملہ ان کے لیے مشہور ہے. جب انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا کہ ہم 364 دن آپ کے مقلد ہیں, ایک دن آپ کے مقلد نہیں ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. جی میرا اس کے اوپر کوشچن یہ ہے, میرا بھی یہ سیم سوال ہے کہ یہ اماموں کی تصویریں بناتے ہیں, انہوں نے اماموں کو دیکھا بھی نہیں ہے, نہ دیدار ہوا, اتنے چھوٹے لوگ ہیں, نہ کوئی اتنے بڑے روحانی علماء ہیں. تو سر یہ کس بیس پہ آپ ذرا پوچھیں اماموں کی تصویر بنا ہے, اور کیا اتنے شعرے کے امام ایسے ہی دکھتے ہیں جو دیکھا ہی نہیں؟ آپ دیکھیں اتنا غصہ بھی نہیں کریں ان پر. اس کی وجہ یہ ہے, نہیں آپ کا سوال آگے, اب جواب میرا ہے, تو اتنا غصہ بھی نہیں کریں. یہ بھی توہین کے لیے نہیں بنا رہے, یہ بھی ادب, احترام, تعظیم کے لیے بنا رہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے, عقیدتوں میں یہ کام کر رہے ہیں صاحب. تو عقیدتوں میں تو ایک صاحب نے وہاں پاکستان میں جو ہے وہ منت مان لی کہ میں مجلس کے بعد ایک شربت پلاؤں گا. اب شربت جب بن گیا تو 2-4 لوگوں نے جو پیا تو وہ تو ٹہلنے لگے. تو کہنے بھائی کیا ہوا؟ کہنے بھنگ ہے یہ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ کیا ہوا تو کیا بھنگ ہے؟ بھنگ کیا ہوتا ہے؟ میں تو پیتا آ رہا ہوں, میں تو دادا پیتے تھے. تو ہمارے یہاں تو یہ عام ہے, ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں. تو اچھی چیز تھی, میں نے آپ کے لیے بنا لی. تو بھائی حتیٰ اس آدمی کی بھی ممکن ہے کہ نیت اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اتنا بھی ان کے اوپر غصہ نہیں کریں. سر ایک سمپل سی بات
नहीं, बात पूरी नहीं हुई। तो जो जी तो जो इनकी जो नीयत है ना वो खराब नहीं है, इनकी नीयत ताजीम की है, अदब की है, एहतराम की है। रह गई बात कि इन्होंने तो देखा नहीं है, तो मसलन मिस्र के अजायब घर से नबी मुकर्रम की पत्थर पे तस्वीर मौजूद है वहां, और वो उसी वक्त नबी को, जब नबी 11 साल के थे, तो एक नक्काश ने, एक खत्तात ने, एक हक्काक ने, जो तस्वीरें बनाते हैं और मंजर कशियां करते हैं, हाथ से करते थे पहले, उसने नबी मुकर्रम की वो तस्वीर पत्थर पे बना दी। ठीक है, रिवायत कहती है कि नबी मुकर्रम के लब पर तिल था, लब पर तिल था आपके। तो आयतुल्लाह खुमैनी तो उसमें नज़म कह दी उस तस्वीर को देखकर, उन्होंने पूरी गजल कह दी नबी पर। मन बेखाले लबत दूस गिरफ्तार शुदम, चश्मे बीमारे तुरा दीदमो बीमार शुदम। अब आप कह दीजिए कि उनकी नीयत भी खराब है, आप ज्यादा मौलाई हैं और वो ऐसे ही मौलाई हैं। तो आप हमें जहन में रखना होगा कि ठीक है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ के उलमा भी समझाते हैं, मगर जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उनकी नीयतें खराब नहीं है, उनकी नीयतें खराब नहीं है। 85 ऐसे काम है कि जो हम भी वहां करते हैं जो बहुत अच्छे नहीं है, मगर इसलिए नजरअंदाज कर दिए जाते हैं कि नीयत अच्छी है भाई, सोच अच्छी है। जी बस 2-3 सवाल तसल्ली रखिए, भूला नहीं हूं कि आपको छोड़ना भी है और आप भी मुझे छोड़ेंगे। पहले तो मैं उन बहन भाइयों से जिनके सवाल हमें यहाँ मौसूल हुए, वो अगर सवाल यहाँ पे नहीं हो रहे हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे मोहब्बाना कि वो दारा भाई से अपनी पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि किबला उनसे राब्ता करके या वो किबला से राब्ता करके अपने सवाल का जवाब मौसूल कर सकें। मैं चाहूंगा, देखें हमने पाकिस्तान में भी ये जो नशिस्त हो रही है, पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में हम कर चुके हैं, बज़्म इल्म के नाम से, और 2-2 हज़ार लोग आए। एक शादी हॉल में एक बैंक्वेट हमने बुक करके प्रोग्राम किया था, वहाँ 1400 कुर्सियों की गुंजाइश थी, और वहाँ 2000 लोग आए, जगह नहीं थी बैठने की। 3 घंटे प्रोग्राम चला, वो रिकॉर्ड पर भी है। वहाँ हमने जाना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे सवालात के जवाब दे सकेंगे, और सबके जवाब मुझे आते भी नहीं है। जानबूझ के भी मुझे किसी का सवाल का जवाब आता भी है तो एक आध सवाल में मैं करता हूं कि मुझे नहीं आता, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा हल्का करूं। क्या बात है। कोई और हल्का करे, इससे बेहतर है अपने आप को हल्का करो। तो उसमें हमने क्या किया था कि एक सवालनामा दे दिया था कि उसमें आप अपना सवाल लिखकर नीचे अपना ईमेल एड्रेस, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दफ्तर ने कराची में, जो दारुत तहकीक बाबुल इल्म के अंदर एक हमारा इल्मी सेंटर है, वहाँ के उलमा ने उनके जवाबात तहरीर करके उन सबको व्हाट्सएप किया था, और सबको जवाबात पहुँचे थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पर्चियाँ आप दोबारा किसी मेज़ पे रख दें, जिसके सवाल के जवाब नहीं आए, बस उसी पर्ची को वो उठाकर उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें। ठीक है, तो हमारे दफ्तर से कोई आलिम, कोई इदारे का नुमाइंदा आपको जवाब भेजेगा। ठीक है जी। एक ही सवाल के, औरत निजासत की हालत में हो तो हरम की किस हुदूद तक जा सकती है? हरम के जो रवाक हैं, जो सहन हैं हरम के, वो हरम नहीं है। हरम का जो खास जरी का इलाका है, एरिया है, वो हरम है। ठीक है, हरमों के अहकामात अलहदा हैं और कुछ शहरों के अहकामात अलहदा हैं। जैसे मक्का पूरा हरम है, तो क्या मतलब है, पूरे मक्का में वो खातून नहीं जा सकती? नहीं, वो खास जगह पर नहीं जा सकती। जो हरम का वो हिस्सा है कि जो मस्जिद कहलाती है, फर्ज करें मस्जिद कहलाती है, मतलब पूरा कूफा, पूरे कूफे में नाम जो है वो हरम है, पूरा कूफा हरम है, यानी वहां नमाज पूरी है, आप नमाज पूरी पढ़ सकते हैं मस्जिद सहला में, मस्जिद कूफा में। लेकिन ये वाले जो अहकामात हैं, तो क्या वही हरम वाले अहकामात जो मस्जिद वाले अहकामात हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। इसी तरह जो आइम्मा की जरियों का इलाका है, एरिया है, जो सहन है, वो इमाम के हरम का हुक्म नहीं रखते, वो सहन है, बाद में बनाए गए। मगर जो असली जगह जहां हजरत तशरीफ फरमाए हैं, हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत हमें देख रहे हैं, हजरत हमें सुन रहे हैं, हजरत हमारे सवालात के और हाजतों के जवाब दे रहे हैं, हजरत हमारे सलामों के जवाब दे रहे हैं,
حضرت یہ زری جو ہے ایسا ہی ہے جیسے معصوم کا گہوارہ ہو. تو جیسے گہوارے میں امام حسین تھے اور فطر اس کو شفا ملی، وہ گہوارے سے مس ہوئے تو فطر اس کو شفا ملی. ہم یہاں زری سے مس ہوتے ہیں تو ہمیں شفا ملے گی. تو یہ زری امام کا گہوارہ ہے، اس ایریا میں نہیں جا سکتے بس. جی سوال میرا اور آپ کو مائک مل جائے تو ایک منٹ. جی جی آپ کو آپ کا آواز جب بیٹھ یہ اپنے آپ نے کسی ایک میں کہا کہ ہمارے بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کا وضو کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اس کے بعد جھوٹے کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. ہمارے پہلے سنت کے علماء بہت سارے تہمتیں لگاتے ہیں جھوٹی جو بیان نہیں کر سکتے، یدی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. سوال سن لیا آپ نے؟ سوال فرمایا ہے کہ میں نے سائن نے میری بات سنی ہوگی، لیکن ہمارے اور علماء نے بھی اور فقہا نے بھی یہ بات کی کہ اہل سنت کے پیچھے نماز جائز ہے. ٹھیک ہے، اہل سنت کے پیچھے نماز جائز ہے، سنی بن کے نہیں. ہاتھ کھول کے پڑھو گے، سجدہ رکھ کے پڑھو گے، فقہ جعفریہ کے مطابق پڑھو گے، مگر جماعت میں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے سارے فقہا مکہ مدینہ میں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. حرم کی نماز چھوڑو نہیں، حرم کی جماعت چھوڑو نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھو. یہ تو اختلاف ہے فقہا میں کہ مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں قرأت بھی اپنی کرو، آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں قرأت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کی قرأت کافی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ہاتھ باندھ لینا ان کے پیچھے، کسی نے نہیں کہا سجدہ کا ہٹا دینا. ٹھیک ہے، سوال میرے بھائی کا یہ ہے کہ ان کا وضو جو ہے وہ کسی اور طریقے کا ہے. اس سے بڑی بات مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے. جی مولا علی نہیں ہے، مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، مولا کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں ہے. میں آپ کے سوال میں اور اضافہ کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں اہمیت کی حامل ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ امت کا جو اعلیٰ ترین مفاد ہے، مسلمانوں کا جو اعلیٰ ترین مفاد ہے، جو مقصد ہے، جو فائدہ ہے اعلیٰ ترین، وہ ہے مل کر رہنے میں. جتنا ہم ملیں گے، جتنا ہم قریب آئیں گے، اتنا ہم مضبوط ہوں گے، اتنا ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے عالمی سطح پر. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے امام فرما رہے ہیں ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کا عیادت کرو، ان کی مسجدوں میں جاؤ. ہمارے پاس حدیث ہے، ایک شخص سے امام نے فرمایا کہ تم نماز جمعہ میں نہیں گئے؟ اس نے کہا مولا آپ پڑھائیں گے تو جاؤں گا. ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہنے لگا مولا آپ جائیں گے تو پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا نہیں، جاؤ نماز جمعہ میں جاؤ، ان کے یہاں جا کے نماز پڑھو، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاکذا ادبا جعفر ابن محمد. دیکھو جعفر ابن محمد نے کتنی اچھی تربیت کی ہے. جو بڑا پیمانہ ہے نا، بڑی سوچ ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے مذہب کو بھی محفوظ رکھنا ہے. دونوں باتوں کو کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ دونوں باتوں کو. میرا تو ذاتی تجربہ ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیں. جب ہم اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، صرف ہمارا نماز پڑھنا ان میں سے 100 اگر ہوں گے نا، ان میں سے 70 کا دل ہمارے لیے نرم کر دیتا ہے. وہ بات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ گفتگو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی بات تو کرے، آگے تو کام آپ کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ذاکر نائک صاحب کے ہاں آپ چلے گئے، جی ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے آپ فلاں یہ وہ. تو میں نے کہا یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہندوؤں سے مسلمان بنا رہے، ان مسلمانوں کو مولائی بنانا میرا کام. جاؤں گا تو ہوگا نا، یہ میں جاؤں گا تو ہوگا نا. اور پھر ائمہ کی تعلیمات کیا ہے بھائی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ ائمہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں جانا چاہیے نہیں؟ کوئی ایک نبی بتائیں جسے اللہ نے دربار میں نہ بھیجا ہو. اللہ نے بھیجا ہے نبیوں کو درباروں میں جاؤ. کوئی آپ
5 आइम्मा के नाम बताएं कि जो उस वक्त के बादशाहों के दरबारों में न गए। ये सिर्फ तकरीरों करने के लिए हैं बातें। जब आपके ऊपर पड़े कि आपको ऐसा मौका मिल रहा हो तो फिर आप कहें कि नहीं हम नहीं जाएंगे और बदतमीजियां शुरू हो जाए। भाई आप जाओ, अपनी बात करो जाके वहां। आप जाओगे तो अपनी बात करने का आपको मौका मिलेगा, आप जाओगे ही नहीं तो जाए खाली रहा देव में गिरत। खाली जगह पे तो देव बैठता है। तो आप मिलेंगे, आप जब इनके साथ नमाज पढ़ेंगे, आप जब इनके साथ मुआमलात करेंगे तो मोहब्बतें बढ़ाएंगे। और मोहब्बतें बढ़ाने का उन्हें नहीं, हमें फायदा है। उनसे मोहब्बत बढ़ाने का उन्हें फायदा ही हमें। मुझे हाँ ना में बताए, हमें फायदा है उनसे मोहब्बतें बढ़ाने का। हमें से मुराद को मादी फायदा तो नहीं लेना। अल्लाह ना करे कोई किसी का माली मोहताज हो, अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना बनाए। उनसे जो हमारा जो मफाद है, उनसे जो हमारा मतलब है, हम अली उनके दिल में डालना चाहते हैं, हम इमाम हुसैन उनके दिल में डालना चाहते हैं, हम अहले बैत के कातिलों को उनके दिल से निकालना चाहते हैं। ये कब होगा भाई? ये जब होगा जब आप उनसे मिलोगे। आप कह रहे हैं हम मिलेंगे भी नहीं, इनके साथ बैठेंगे भी नहीं, इनके यहाँ जाए आएंगे भी नहीं, और हम ये सब गलत भी हैं। तो भाई कौन ठीक करेगा इन्हें? कौन सही करेगा इन्हें? तो फिर हुक्म खुदा, हुक्म रसूलुल्लाह, आइम्मा अहले बैत के हुक्म के मुताबिक हमें बिरादरान अहले, हाँ नासबियों की बात नहीं कर रहा मैं, जो अहले बैत को गाली देते हैं। नासबी कौन है? जो अहले बैत को गाली देता हो, तौहीन करता हो। वो हमारे नजदीक खारजियों की तरह, गालियों की तरह, नासबियों की तरह, हमारे नजदीक वो लोग मुसलमान ही नहीं रहता। वो खारजी मुसलमान नहीं है जो मौला अली के खिलाफ तलवार लेकर आए। नासबी जो अहले बैत को गाली देता है, सब करता है, वो मुसलमान नहीं है जी। इसी तरह गाली जो अहले बैत को अल्लाह बोलता है, जो हमारे साथ रोजाना बैठता है, जिसके साथ हम बात करते हुए डरते हैं, जिससे हमारी दोस्तियां रिश्तेदारियां हैं। तुम सुन्नी के पीछे नमाज पढ़ते में तो घबरा रहे हो, तुम्हारे घर में गाली रहते हैं। कभी सोचा है जो मौला अली को अल्लाह बोलता है वो मुसलमान ही नहीं है, वो हमारे रिश्तेदारों में है, हमारे दोस्तों में है, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं। हमने उन गालियों के साथ जो मौला अली को अल्लाह बोलते हैं, रब बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, हमने तो उनके साथ इतनी नफरत नहीं की जितना हम उनके साथ नफरत कर रहे हैं। यकीनन नासबी के साथ जो मौला अली को, अहले बैत को गाली देता हो, हमारा कोई उससे वास्ता नहीं, उससे दूर रहें। खारजी से दूर रहें, गाली से भी दूर रहें। लेकिन जो सुन्नी, तफजीली सुन्नी, इतनी बड़ी आपके मैं आज नहीं बता सकता, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। ये हमारे जो मामलात हैं, जो हमारी गुफ्तगूएं हैं, हमारी जो मुलाकातें हैं ना, ये अभी आपको 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर एक तब्दीली महसूस नहीं हुई है अहले सुन्नत में? ये कैसे मुमकिन है जब तक आपका उनसे वास्ता नहीं होगा? इस वक्त पाकिस्तान में 10 से ज्यादा मुफ्ती आलिम अहले सुन्नत के तफजीलियत को फरोग दे रहे हैं। भाई ये पहला कदम है, समझो। ये उस वक्त मुमकिन है कि जब शरीयत पर हम अमल कर रहे हो, जब हम हुक्म मासूम पर अमल कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बात बहुत रोशन है। आखिरी सवाल, इससे पहले कि एहतजाजन उठना शुरू हो जाए लोग। अगर इसके बाद एक सवाल आप, इमामत और खिलाफत में क्या फर्क है? हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। मगर आप पहले हैं ना उनसे, आप चाह रहे थे कि ये सुन लें, वो उनके दिल में मौला अली आ जाए, तो फायदा उनका शायद आपसे ज्यादा होगा बाद में। लेकिन अभी आपका मकसद है कि किसी तरह अहले बैत उनके दिलों में उतारें आप। वो मुमकिन ही नहीं है मुलाकातों के बगैर। ठीक है, इमामत और खिलाफत में क्या फर्क है? हम शियों के नजदीक इमामत और खिलाफत में कोई फर्क नहीं। हाँ, इमामत और खिलाफत दो चीजें नहीं है। जो इमामत है वही खिलाफत है, जो खिलाफत है वही इमामत है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं और हमारे इमाम हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इमाम थोड़ी हैं। और मुझ शहनशाह हुसैन नकवी के खलीफा तो नहीं है माज़अल्लाह, हमारे इमाम हैं, उनके खलीफा हैं। तो जो उनका खलीफा है वही हमारा इमाम है। तो खिलाफत और इमामत एक ही चीज, दो चीजें नहीं है। दुआ करें इसलिए कह रहे हैं ये सवाल है या हुक्म है? कह रहे हैं होटल में खाना शुरू करा दे।
جی آپ کچھ بنوا لیں. ایک سوال بچہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بچہ آپ کر پہلے آپ. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو اہل بیت ہیں ان کو چواسی کیا گیا تو کتنے مدت کے لیے کیا گیا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو خواب میں کل کسی کو زیارت ہو کسی روزے کی امام حسین یا امام علیہ السلام کی تو وہ اس کو حقیقت سمجھے اور حقیقت ہو گئی. ہاں، معصوم کو خواب میں دیکھنا گویا معصوم کو ہی دیکھنا ہے. بے شک بے شک بے شک. روزہ اگر روزہ دیکھا ہے، علم دیکھا ہے، کوئی مقام مزار دیکھا ہے تو وہ بھی سچا خواب ہے اور ایک توسل ہے، بشارت ہے، برکت کی بشارت ہے، رزق کی بشارت ہے، علم کی بشارت ہے. ائمہ کا مزار دیکھنا خواب میں علم بڑھنے کی بشارت ہے. اور خود آ جائیں آپ تو پھر تو کیا ہی کہنا. اور جہاں تک بات اسرائے کربلا علیہ السلام کی ہے تو یہ تاریخی مسئلہ ہے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ دوسرا چہلم تھا جس پر رہائی پا کر جناب زینب کربلا آئی تھی، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ پہلا ہی چہلم تھا، چہلم ہی تھا. تو کیونکہ چہلم میں جناب زینب نے منایا، چہلم تو پہلا چہلم ہوگا، 40ویں دن ہوگا، تو جناب زینب کبریٰ چہلم پر آزاد ہو کر رہا ہو کر آئی تھی. تو اس کے مطابق تقریباً 15 سے 20 دن بی بی کی اسیری رہی، 1 مہینے کے اندر اندر کی اسیری رہی، اور پہلا چہلم کرنے بی بی کربلا آئی تھی. یہ بھی ایک رائے ہے، اور اس رائے پر دلائل بھی کم نہیں ہے، اور وہ جو رائے ہے اس پہ کچھ دلائل ہیں، مگر زیادہ جو بات ہے وہ یہ والی ہے، پہلی والی کہ یہ پہلا چہلم تھا اور بی بی پہلے چہلم پر آئیں، اور پھر چہلم کے دن ہی مدینہ منورہ سے اور دور دراز سے اسی دن جس دن جناب زینب نے آ کے چہلم کیا تھا اس دن لوگ زیارت کے لیے آتے تھے. پھر ائمہ اہل بیت نے چہلم کے اوپر پھر امام صادق نے چہلم کے لیے ہماری رہنمائی کی. اور جتنی بھی چہلم کی روایات ہیں، چہلم امام حسین کی بات ہو رہی ہے، چہلم امام حسین کی جو روایات ہیں وہ زیادہ تر روایات میرے حساب سے شاید 70 سے 80% روایات وہ امام جعفر صادق سے ہیں. آج یہ رہ گیا بچہ، کافی عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ مسلسل اس ولائی اور عزائی سفر میں ساتھ ہوں، لیکن آج دل چاہ رہا ہے کہ 4 مصرے ضرور پیش کروں گے الحرمین کے لیے، میرے موسیٰ بھائی کے لیے، ان کے برادران کے لیے، محمد علی بھائی کے لیے، سلمان بھائی کے لیے، کہ میں تو آداب خدا بندی بجا لایا ہوں، میں تو آداب خدا بندی بجا لایا ہوں. کون کہتا ہے مجھے رون دیا جائے گا، میرے ہاتھوں میں ہے انسان نوازی کا علم، میرا ہر لمحہ عبادت میں گنا جائے گا. دعا کریں. تو کراچی میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے.
मगर हैदराबाद में हमारे ईरानी भाई भी रहते हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं हमारी इस आवाज़ से। आप एक सूरह फातिहा तमाम मरहूमीन के लिए पढ़ लीजिए, ख़ास तौर पर अपने अजीज़ व क़ारिब मरहूमीन के लिए, शहदाए मिल्लत के लिए, शहदाए पारा चनार के लिए, शहदाए लुबनान के लिए, बेवारिस मरहूमीन के लिए, जिनके हक़ हमारी गर्दनों पर हैं। इदारे बनाए, इमाम बारगाह बनाए, मस्जिदें बनाई, आज नहीं है, उनको शामिल सूरह फातिहा। हमारे एक वॉलंटियर आते आते रुक गए, महमूद भाई उनकी वालदा हॉस्पिटल आए, उनकी सेहत याबी के लिए बाबा जबरन सलवात